والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی علی سیدنا مولانا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شہجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم وجہ تخلیق قدرت باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ روح کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تاتمائے دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین کرام ذی وقار علماء کرام مشائخ عظام نعت خوانان شیریں لحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قاری بلال صاحب زید مجدہ علمہ و عملہ و شرفہ، آپ کا حکم نامہ ملا بندہ ناچیز آپ لوگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو میرے لیے آپ کے لیے اور جو ہمارے بھائی شجاعت علی خان صاحب دنیا سے گئے سب کے لیے اس محفل پاک کو بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کل من علیہا فان، پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ انسان جب عدم سے وجود میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں نعمتوں سے نوازا۔ اللہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، ہم نے آسمان کو چھت بنایا زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے پانی برسایا
زمین سے اناج اگایا تمہاری خوراک کے لیے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات میں جو کچھ ہے سارے کا سارا حضرت انسان کے لیے بنا ہے، کائنات میں جو کچھ ہے سارے کا سارا حضرت انسان کے لیے بنایا، اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہر چیز انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنا، کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی، انسان کو اپنے لیے بنایا۔ غور فرمائیے گا، جس کو اپنے لیے بنایا اس کو کتنا خوبصورت بنایا، جس کو اپنے لیے بنایا اس کو کتنا خوبصورت بنایا، ظاہر کے طور پر بھی باطن کے طور پر بھی، ہر لحاظ سے، ہر نقطۂ نظر سے۔ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمراہ بیوی بیٹھی ہوئی تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، پوری آب و تاب میں تھا۔ کہنے لگے اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق، اپنی بیوی کو کہا۔ بیوی کا رنگ گندم مائل تھا، جلدی سے پردہ کر لیا، کہا طلاق ہو گئی، چاند میں چمک و دمک ہے، میرا رنگ کالا ہے، طلاق ہو گئی۔ اب اپنی بیوی سے وہ پیار بڑا کرتے تھے، چلے مفتیان عظام کے پاس فتویٰ لینے کے لیے، جی طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں بھی یوں ہوتا ہے نا کہ لوگ معمولی بات پہ طلاق دے دیتے ہیں، ایک وقت میں 3 طلاقیں کہہ دیتے ہیں، پھر بھاگتے پھرتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں، حضرت کے پاس آتے ہیں، جی بتائیں یہ بچے نے 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا، طلاق ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ تو علماء کہتے ہیں ہو گئی جی۔ نہیں جی وہ تسی گالوں سمجھے نہیں، انہیں غصے نال کیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ کون سا پھول ہے جو محبوبہ کو دیا جا رہا ہے؟ طلاق تو ہمیشہ غصے میں دی جائے گی۔ کبھی کسی نے کہا آج تو نے کھانا بہت اچھا پکایا، جا تجھے طلاق ہے، طلاق تو ہمیشہ غصے میں ہوگی نا۔ تو یہ آج عدم برداشت کی وجہ سے طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ریشو بڑھ چکی ہے طلاق کی۔ میں کہتا ہوں ذرا غور کرو یار، جس گھر میں بوڑھے باپ کے گھر میں طلاق جاتی ہے اس کی دن کالے ہو جاتے ہیں، اس نے پتہ نہیں کیسے اپنی بیٹی کو بیایا تھا، کتنے پاپڑ بیلے تھے، کتنی محنتیں کی تھی، بھائیوں نے اوور ٹائم لگائے تھے، پھر جا کے بیٹی کو بیاہا، تیری ڈیمانڈیں پوری کی، تیری اتنی بڑی برات کو اس نے سنبھالا، جبکہ اسلام میں برات کا تصور بھی نہیں ہے، مگر اتنی تیری ڈیمانڈیں پوری کی، مگر تو نے ذرا سی بات پہ طیش میں آیا اور طلاق دے دی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بعد میں رل جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ماں کے پاس رہیں تو باپ کا پیار نہیں ملتا، باپ کے پاس رہیں تو ماں کا پیار نہیں ملتا۔ ماں کا پیار ایک کامیاب انسان کے لیے بڑا ضروری ہے یارو۔ ماں تو اقبال جیسے کی چلی جائے نا تو وہ بھی اپنا رو رو کے کوئی حال نہیں چھوڑتا۔ انگلستان میں پڑھنے کے لیے اقبال گئے ہوئے تھے، پیچھے سے ماں فوت ہو گئی۔ اس وقت یہ نیٹ نہیں تھے، ٹیلی فون نہیں تھے، خط گیا اقبال کو، اقبال تیری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اقبال اب آ تو سکتا نہیں تھا، جنازے کو کندھا دے تو سکتا نہیں تھا۔ اقبال نے پھر ایک بڑی لمبی نظم لکھی ماں کی شان میں۔ اقبال کہتا ہے اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکت پر تیری یہ فریاد لے کر آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ اماں جب میں انگلستان، یہ آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے نوجوان اپنے گھروں سے رات کو باہر نکلیں تو ایک بھائی آئے دروازہ کھٹکھٹائے تو ماں سامنے ہوتی ہے،
پھر دوسرا آئے تو دروازہ کھٹکھٹائے تو ماں سامنے ہوتی ہے، وہ اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں. ایک لیٹ آتا ہے، تو جب وہ لیٹ آتا ہے نا، وہ جب بھی آتا ہے نا تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ماں سامنے ہوتی ہے، ماں سامنے ہوتی ہے. تو یہ ماں ہے. اقبال نے کہا اب کس کو ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون راتوں کو اٹھ کے اب میرے لیے دعا کرے گا، کس کو میرا انتظار ہوگا. بچے باہر گئے ہو نا، باہر گئے ہو، نوجوان جاتے ہیں نا، کوئی 10 سال بعد آتا ہے، کوئی 5 سال بعد آتا ہے، 4 سال بعد آتا ہے، آنے لگتے ہیں تو فون کرتے ہیں، بتا میرے بھائی میں آنے لگا ہوں، کیا لے کے آؤں. وہ کہتا ہے موبائل لے کے آنا فلاں کمپنی کا. بہن کو پوچھتا ہے بہن بتا میں آنے لگا ہوں، کیا لے کے آؤں تیرے لیے، میرے لیے شال لے کے آنا. بلکہ وہ بھی آج کل موبائل ہی مانگتی ہیں. تو پھر بعد میں ماں کی باری آتی ہے، دوست بھی جاتے ہیں، سارے ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں ماں کی باری آتی ہے. ماں میں آنے لگا ہوں 10 سال بعد، بتا کیا لے کے آؤں. ماں کہتی میں بسم اللہ کراں پترا، بس تو آ جا، مجھے تیری ضرورت ہے، بس تو آ جا. اب کس کو ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، میرا وطن میں کون انتظار کرے گا. راتوں کو باہر ہوتا تھا تو ماں گھر میں انتظار کر رہی ہوتی تھی، تیرا دروازہ کھولتی تھی. اب کون ہے جو تیرا گھر میں انتظار کرے گا، ماں تو چلی گئی. اب کس کو ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. خاک مرکز پر تیری یہ فریاد لے کر آؤں گا. اماں جب میں انگلستان سے آؤں گا نا تو سیدھا تیری تربت نور پہ آؤں گا، تیری قبر پہ آؤں گا، اور 35 کی جانب یہ کھڑا ہو کے کہوں گا کہ اماں کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. خاک مرکز پر تیری یہ فریاد لے کر آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا. اماں اب راتوں کو اٹھ کے تہجد کے وقت میرے لیے کون دعائیں کرے گا. ہر کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ جی میرے لیے دعا کرنا. ماں وہ ہے جس کو کہنا نہیں پڑتا ہے، ہر وقت بندے کے لیے دعا کرتی ہے. میرے بھائی جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، یہ قدرت کی طرف سے انمول تحفہ ہے. عزت کرو، ذلت کے بازو پھیلا دو ان کے آگے، اپنی ماؤں کی قدر کرو. یہ وہ گنا سایہ ہے، جن کی مائیں چلی گئی ہیں نا ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، اپنی ماؤں کی قدر کرو. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چلو مان لو اس عورت میں خرابی ہوگی، کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، یار وہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا ان سے ماں کو جدا نہ کرو، ان کے لیے گزارا کرو، ان کے لیے گزارا کرو. اللہ اکبر. عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے کہا اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے. بیوی نے پردہ کر لیا. چلے اب فتویٰ لینے کے لیے، جس کے پاس جائیں کہیں طلاق ہو گئی، جس کے پاس جائیں کہیں طلاق ہو گئی. وقت کے خلیفہ کے پاس گئے، کہا جی میرے لیے مفتیان عظام کا پینل بٹھائیں اور دیکھیں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. مفتیان عظام کا پینل بیٹھ گیا، فتویٰ تحریر ہو گیا، دستخط ہو رہے تھے، سب نے کہا طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند میں چمک دمک ہے، اس کا رنگ سانولا ہے، طلاق ہو گئی. سب نے سائن کر دیے. ایک کونے میں میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس گئے، کہا جی حضرت فتوے پہ سائن کر دیں کہ طلاق ہو گئی. کہا میرے نزدیک تو طلاق نہیں ہوئی، میرے نزدیک تو طلاق نہیں ہوئی. کہا اگر طلاق نہیں ہوئی تو پھر ثابت کریں. کہا میں نص قطعی سے ثابت کرتا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی. کہا کیسے؟ کہا پڑھیے قرآن. اللہ قرآن میں 4 قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا فرمایا. سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اگر اس کائنات میں کسی کو بنایا ہے وہ حضرت انسان ہے.
حضرت انسان ہے سب سے خوبصورت، ہر نقطہ نظر سے، ہر زاویے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل اور خوبصورت پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم آپس میں لڑو بھائی تو منہ پہ نہ مارا کرو، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا۔ آپ نے نام سنا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بڑے عظیم بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھوڑے کی لگام پکڑا کرتے تھے۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم، اور ایک درویش کے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کہا امام احمد بن حنبل جس خدا کو مانتا ہے نا، بشر حافی اس خدا کو جانتا ہے، اس خدا کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گزر رہے تھے، ہمارے بزرگوں کا انداز زندگی دیکھیے گا یار، جا رہے تھے، ایک جگہ رش دیکھا لوگوں کا، نوجوان جمع ہیں۔ کہا کیا ہوا ادھر؟ کہا حضرت ایک شرابی شراب پی کے مست ہے، اس کا منہ گندی نالی میں گرا ہوا ہے، اور سارے نوجوان اس پہ ہنس رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، آگے بڑھے۔ سب سے پہلے اس کا منہ گندی نالی سے باہر نکالا، مرید کو کہا جاؤ لوٹے میں پانی لے کے، وہ پانی لے کے آیا، اس کا منہ دھو دیا۔ کہا تم ہنس رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن تقویم پہ پیدا فرمایا اور اس کا منہ گندی نالی میں پڑا اور تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ آپ چل دیے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور ایک شرابی کا منہ دھو رہے تھے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا دل کی تختیوں پہ لکھ لو اس بات کو۔ آپ فرمانے لگے کسی انسان کے کردار سے، عمل سے نفرت کرنی چاہیے، انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نفرت کرنی ہے تو اس کے عمل سے نفرت کرو، اس کے کردار سے نفرت کرو، انسان سے نفرت نہ کرو۔ ہو سکتا ہے یہی انسان کل کو اللہ کا ولی بن جائے، تمہاری شفقت، محبت، پیار کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ آپ چل اچھا، یہ بھی ایک تبلیغ کا یار انداز ہے۔ ایک تبلیغ کا انداز تو یہ ہے نا، جو مجھے حکم دیا علامہ صاحب نے تو میں حاضر ہو گیا اور بیٹھ کے آپ لوگوں کو جمع کیا۔ یہ ہمارے علماء کا لوگوں کو جمع کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو مشکل کی یہ مرحلہ ہوتا ہے، تو آپ کو جمع کیا، میں آپ کو پیغام سنا رہا ہوں۔ پتہ نہیں میری بات سے کسی پہ کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کا جو عمل اور کردار ہوتا ہے نا، اس کی جو نا وہ اس میں اثر ہوتا ہے، تو پتہ نہیں کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مگر ہمارے بزرگ ایسے تھے، ان کے تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ وہ چلتے جاتے تھے، اپنے کردار اور اپنے عمل سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے جاتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں آج ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے، اور وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے کچی کلیوں میں بیٹھ کے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ میں نے اقبال سے پوچھا اقبال اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہنے لگا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تم کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہو۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شور تھا ہو گئے مسلمان نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، سبھی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ آج قرآن کے دامن کو چھوڑا تو رسوا نہیں ہو رہے، کہاں نہیں ہم رسوا ہو رہے، گلی گلی ہم رسوا ہو رہے۔
میں اگر اس طرف چل پڑوں تو ایک لمبا مضمون ہے، ایک دکھڑا ہے جو امت کے اوپر بیت رہی ہے، مگر یہ صرف ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑا۔ اگر ہم نے قرآن کے دامن کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج یہ کفار ہم پہ باری نہ ہوتے۔ یہ ہم پر جو مسلط ہو گئے نا، یہ ہمارے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہوا سارا معاملہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ بزرگ تھے یار، انہوں نے کتنا کام کیا، دیکھیے گا ذرا۔ آپ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہ دھو کے نا چلے گئے، تو آپ کا کام تھا سب سے پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے حضرت بشر حافی تہجد کے وقت۔ جب تہجد کے وقت مسجد میں گئے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پہلے ہی ادھر موجود ہے۔ آواز دیو بھائی، مجھ سے بھی پہلے آ جانے والے، تو کون ہے؟ کہا حضرت وہی جس کا رات کو آپ نے منہ دھویا تھا۔ یوں ہاتھ اٹھا لیے، اللہ یہ رات کو شرابی تھا، صبح مجھ سے بھی پہلے مسجد میں آ گیا۔ ہاتف سے آواز آئی، بشر حافی تو نے اس کا منہ دھو دیا، ہم نے اس کا دل دھو دیا۔ تو نے اس کا منہ دھو دیا، ہم نے اس کا دل دھو دیا۔ میرے بھائیوں، یہی پیغام ہے، آؤ آپس میں محبت کریں، اپنے کردار سے لوگوں کو مسجدوں میں لے کے آئیں، اپنے عمل سے لوگوں کو دین کی طرف کریں۔ یہ زندگی مختصر زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اور یہ جو ہم نے خول اپنے اوپر خود چڑھائے ہوئے ہیں، یہ جو بدصورتی کے خول ہے نا، یہ ہم نے خود، تعصب کے جو خول ہے نا، یہ ہم نے خود چڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ نفرتوں کے جو خول ہیں، یہ ہم نے خود چڑھائے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نفرت کرنے والا پیدا نہیں کیا، محبت کرنے والا پیدا کیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفرت کرنے والا پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں محبت رکھی ہے، ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، مگر ہم نے برادریوں کے خول چڑھا لیے، علاقوں کے خول چڑھا لیے، سٹیٹس، یہ جھوٹا سٹیٹس، یہ دولت کے سٹیٹس ہیں جی، یہ جو خول علاقوں کے، زبان کے، فصاحت کے، بلاغت کے، یہ سٹیٹس ہم نے اپنے اوپر چڑھا لے، اور آج لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ او آؤ اپنے نبی کا دین سیکھو یار، تمہارے نبی کا دین کیا ہے، تمہارے نبی کا عمل کیا ہے، اپنے نبی کی طرف دیکھو۔ میرے نبی نے ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر دیا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا بندہ نہ بندہ نے نواز۔ تو یہ اب اگر بندہ سمجھتا میں بڑا کچھ ہوں میں، یہ جو نفرتوں کے کھول چڑھے ہوئے ہیں اور سمجھتا میں بڑا کچھ ہوں یار، تو ذرا وہ غور تو کرے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ادا نام و نشان بھی نہیں سی ہے گا، پھر اساں اینو نام و نشان دیتا تے ذرا غور تے کرے۔ اج بڑا موڈے مار مار کے چلدا پھردا ہے تے موڈیاں تو تھکدا پھردا ہے، بندے نو بندہ نہیں سمجھدا پیا۔ ذرا غور تے کر، تو ہے کی ہے؟ خلق الانسان من نطفۃ امشاج، اپنی اصل ول جا تے صحیح، ویکھ تے صحیح، ایک گندے قطرے تو پیدا ہویا۔ تو ذرا اپنی حقیقت کی طرف نظر دوڑا کے دیکھ، تو ہے کیا؟ آج کہتا ہے میں بڑا کچھ ہوں، ذرا غور تو کر، تو کیا ہے تو تو یہ کہ تو ایک گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے، تیری حقیقت تو یہ ہے۔ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے نا، تو پھر اس خاک کے پتلے میں کبھی تکبر نہ آئے، اس خاک کے پتلے میں کبھی تکبر نہ آئے، اگر اس حقیقت کو تسلیم کر جائے۔ محمود غزنوی کا آپ نے نام سنا، بڑا عظیم بادشاہ ہوا، یہ پہلا بادشاہ ہے جس کو سلطان کا لقب ملا تھا، اور بڑا عادل حکمران ہوا ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس ہانپتا کانپتا ہوا آیا، کہا حضرت آپ کا بانجا روزانہ میرے گھر میں آ جاتا ہے، مجھے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور میری بیوی کے ساتھ غلط کاری کرتا ہے۔ محمود غزنوی کہنے لگے کہ اب جب آئے گا نا اسی وقت مجھے آ کے بتانا۔ کہ حضرت کیسے آؤں، یہ جو دربان ہے یہی نہیں آگے آنے دیتے۔ دربانوں کو بلایا، کہا جب بھی یہ شخص آئے اسی وقت اس کو میرے پاس لے کے آنا۔ ایک دن دو دن گزرے تو وہ بندہ ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا محمود غزنوی کی بارگاہ میں پہنچا۔ دربانوں نے جلدی سے پہنچا دیا، کہا بادشاہ
وہ آ گیا، تلوار لی، چلے گئے۔ گھر پہنچے تو کہا لائٹ بند کر دے، دیا جل رہا تھا، کہا بند کر دے، دیا بند کر دیا، تلوار پکڑی، ماری، اس کا سر اتار دیا، سر اتار کے کہا دیا جلاؤ، اس نے دیا جلایا، کہا شکر الحمدللہ، پھر کہا پانی لے کے آؤ، اس نے پانی محمود غزنوی نے پیا۔ کہا بادشاہ سمجھ نہیں آئی، 3 باتوں کی، دیا بند کروایا، پھر شکر الحمدللہ کہا، پھر پانی پیا۔ کہا پانی اس لیے پیا کہ جب سے تو نے کہا ہے نا کہ میرا بھانجا تیرے گھر میں آتا ہے، اس دن سے میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، اس دن سے میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے۔ اور دیا اس لیے بند کروایا کہ کہیں جب میں تلوار اپنے بھانجے پر چلانے لگوں تو میری بہن کا چہرہ سامنے نہ آ جائے اور انصاف میں جھول نہ آ جائے۔ کہا شکر الحمدللہ اس لیے کہا کہ یہ میرا بھانجا نہیں ہے، یہ میرے بھانجے کا نام استعمال کر رہا تھا، یہ میرا اتنا انصاف والا یہ بندہ ہوا ہے محمود غزنوی۔ سومناتھ کا مندر فتح کیا اس بندے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی نا گھاس کاٹ رہا تھا، اس کے ساتھ گفت و شنید ہوئی، بڑا اچھا لگا، اس کو اٹھایا، وہاں سے کہا یار تیرا مقام یہ نہیں، تو چل نا میرے ساتھ محل میں، اور ادھر جا کے اس کو وزارت کا قلم دان دے دیا، وزارت بھی خزانہ دے دی، اس کو بٹھا دیا اس کے اوپر۔ اس کا نام تھا ایاز، بڑا پیارا تھا محمود غزنوی کو۔ تو اس کا ایک عمل تھا، روزانہ اٹھتا تخت سے تو کچی کلی جو تھی نا اس کی، جہاں سے محمود غزنوی نے اسے اٹھایا تھا، وہاں روزانہ جایا کرتا تھا، اس کا معمول تھا۔ اور کچھ ہوتے ہیں نا لوگ حسد کرنے والے بھی، تو حسد کرنے والوں نے کہا بادشاہ یہ چور ہے، یہاں سے خزانہ چوری کرتا ہے اور وہاں جا کے چھپا دیتا ہے۔ کہا اچھا، کہا اب جب جائے گا مجھے بتانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہاں پہ وہ چلا گیا، بادشاہ بھی پیچھے چلا گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا بادشاہ سلامت محمود غزنوی۔ کہا بادشاہ تو کدھر آیا؟ کہا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو چور ہے۔ کہا بادشاہ تجھے تو میرے پہ یقین ہونا چاہیے تھا نا، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا یہ کانوں کے بڑے کچے ہوتے ہیں۔ کہا بادشاہ تجھے تو میرے پہ یقین ہونا چاہیے تھا نا، میں کیسا ہوں؟ اچھا چل ٹھیک ہے۔ کھولا دروازہ، دیکھ پھر میں یہاں پہ کیوں آتا ہوں؟ تو کہتا ہے کہ خزانہ چراتا ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں وہاں سے روزانہ آتا ہوں شاہی پوشاک پہن کے، اور آ کے اپنی شاہی پوشاک اتار کے وہاں لٹکا دیتا، اور وہ پھٹے پرانے کپڑے جن میں تو نے مجھے اٹھایا تھا وہ پہن لیتا ہوں، اور ہاتھ میں وہ رمبی پکڑ لیتا ہوں جس سے میں گھاس کاٹ رہا تھا، اور پھر میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہیں تکبر میں نہ آنا، تیری حقیقت یہ ہے، کہیں تکبر میں نہ آ جانا، تیری حقیقت یہ ہے۔ اپنی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اپنی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا، بھولنا نہ۔ تمہاری حقیقت یہ ہے، تمہاری حقیقت یہ ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، نام و نشان بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے گندے قطرے سے پیدا کیا تمہیں، پھر مر کے بدبودار ایک چیز بن جاؤ گے۔ آج دنیا پہ یہ سب کچھ، قبر میں جاؤ گے تو اگر مصطفیٰ کے غلام ہوگے تو نجات ہوگے۔ ابھی اذان کے فوراً بعد نماز، اور نماز کے بعد صلاۃ و سلام اور اجتماعی دعا آپ سب کے لیے لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ابھی اذان اور اذان کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز نماز عشاء۔ آپ جتنے احباب تشریف لائے، علماء کرام، سادات کرام، دور قریب سے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ دارین کی عزت نصیب فرمائے۔ آنکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہندا
یت پہ لاکھ السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی کلمات طیبات کی تلاوت کی گئی، جو بھی ذکر اذکار کیے گئے، تبرک کا اہتمام کیا گیا، تمام انتظام انسلام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ جلیلہ سے جميع پیغمبران علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ جلیلہ سے آپ کے والدین پاک، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اولاد پاک، آپ کے صحابہ کرام، تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، اولیاء کرام، مشائخ اعظام تمام کے ارواح کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پہنچا۔ یا الہ العالمین، جتنی بھی امت مسلمہ اس دنیا سے بالات ایمان جا چکے ہیں، تمام کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام کے صغائر و کبائر معاف فرما، تمام کی قبور پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، تمام کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ بالخصوص جس بھائی کے ایصال ثواب کے لیے یہ تمام اہتمام کیا گیا، ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے مرحوم کے صغائر و کبائر معاف فرما، مرحوم کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ بتقاضۂ بشریہ جو کمیاں کوتاہی ہوئی، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے درگزر فرما۔ مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ سرکار علیہ السلام کے گورے گورے ہاتھوں سے کوثر کے جام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی آخرت کی فکر عطا فرما، ہمیں بھی نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے حاضرین میں سے ہر ایک کی نیک جائز دلی حاجات کو پورا فرما، اہل اسلام کی خیر فرما، بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما، اور ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اسلام کا قلعہ بنا۔ یا الہ العالمین، اس کے اندر نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو دین و دنیا کی نعمت عطا فرما، اسلام پہ زندگی اور ایمان پہ موت نصیب فرما، مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ استقامت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔